دعوت ذوالشیرہ۔ امالی شیخ میں ابن عباس نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اپنے قرابت داروں کو ہوشیار کریں کی آیت مجیدہ نازل ہوئی تو حضرت نے فرمایا، مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دیں۔ مجھے حکم پروردگار پر عمل کرنا ہے، اگرچہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے پذیرائی نہیں ملے گی۔ آپ علیہ السلام ایک صالح آٹے کی روٹیاں پکوائیں اور بکری کی ران کا سالن تیار کرائیں اور ایک پیالہ دودھ کا مہیا کریں۔ پھر عبد المطلب کی تمام اولاد کو دعوت طعام دیں تاکہ میں ان تک خدا کا پیغام پہنچاؤں۔ میں نے عالی قدر کے فرمان پر عمل کیا اور رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے، ان میں ابو طالب علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام، عباس اور ابو لہب بھی شامل تھا۔ دسترخوان بچھایا گیا، میں طعام لے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیچکی میں سے ایک بوٹی نکالی اور دانتوں سے چبا کر اسے برتن میں ڈال دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کا نام لے کر کھانا تناول فرمائے۔ ہر شخص نے جی بھر کر کھانا کھایا اور ہر شخص اچھی طرح سے سیر ہوا، جبکہ تھال میں پڑا ہوا کھانا ویسے کا ویسا بچا رہ گیا۔ اس پر لوگوں کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جو کھانا تیار کرایا گیا تھا وہ صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ بعد ازاں میں دودھ کا پیالہ لایا، سب نے باری باری جی بھر کر دودھ پیا اور سب کے سب خوب سیر ہوئے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجمع کو خطاب کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے سبقت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ سنا تھا کہ حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور حبیب خدا گفتگو نہ کر سکے۔ دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کل اس شخص نے پہل کی تھی اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا اور لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ آج پھر کل کی طرح دعوت کا اہتمام کرو اور لوگوں کو دوبارہ دعوت دو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل کی۔ کھانا تیار ہو گیا اور کھانے والے بھی پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی کل کے عمل کو دہرایا۔ سب اچھی طرح سے سیر و سراب ہوئے۔ پھر حضرت نے گفتگو کی اور فرمایا، اے اولاد ابو طالب، میں پورے عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس ایسا پیغام لایا ہو جو میرے کلام سے افضل ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور بھلائی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے معاملات میں میری مدد کرے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر اور میرے بعد میرے اہل میں میرا جانشین ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ یہ اعلان سن کر تمام افراد نے خاموشی اختیار کی۔ اس وقت میں اٹھا، میں سن و سال کے اعتبار سے سب سے چھوٹا اور آشوب چشم میں مبتلا تھا اور میری پنڈلیاں کمزور تھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو پیغام دے کر مابعوث کیا اس میں آپ کا وزیر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ان ھذا اخی و وصی و وزیری خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی
میرا وزیر اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ تم لوگ اس کا فرمان سنو اور اطاعت بجا لاؤ۔ لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، تجھے محمد نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے کہ حضرت نے فرمایا، تم میں سے کسی کو میری مدد کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر تم میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا تو پھر کوئی تمہارے غیر ضرور کھڑا ہوگا اور پھر تم پچھتاؤ گے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے بیعت کی۔ پھر نبی اکرم نے ان سے فرمایا، یا علی میرے قریب آؤ۔ حضرت علی حضور سرور کائنات کے قریب ہوئے۔ انہوں نے منہ کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کے کندھوں اور سینے کے درمیان لعاب دہن ڈالا۔ ابو لہب نے کہا، تم نے تو ان سے انتہائی برا سلوک کیا ہے۔ اس نے تیری بات قبول کی ہے اور تو نے اس کے چہرے اور منہ کو تھوک سے بھر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے علم و فہم اور حکمت و دانائی سے بھرا ہے۔